کا سامنا ہمارے ذلت کا جو سامنا ہو رہا ہے، کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ذلت کا سامنا، اس کی ایک وجہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی اجتماعی طور پر جو ذلت کا سامنا ہوتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہوں پر جرأت کرنا اور گناہوں کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، گناہوں کو روکنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں گناہ ہو رہے ہیں اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اس کا خیال نہیں کر رہا ہے، ارے وہ کر رہا ہے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے۔ گناہوں کی کثرت جب اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں گناہ جب زیادہ ہونے لگتے ہیں، اس کی وجہ سے کئی نقصانات سامنے آتے ہیں۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، دکانوں سے، کاروبار سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کو ہم نے کہتے سنا کہ حضرت دن بھر محنت کرتا ہوں لیکن برکت کچھ نہیں ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، بہت کماتا ہوں لیکن برکت نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو خود کا عمل بھی ویسا ہی ہے کہ جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے جو مال حاصل کر رہا ہے اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی، جو حرام کاروبار کر رہا ہے اس میں کبھی برکت نہیں آئے گی، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے جو مال حاصل کر رہا ہے اس میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے، زنا کی کثرت ہوتی ہے، حرام چیزوں کے کاروبار کی کثرت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی برکت رہتی نہیں۔ اور اس کا ایک دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ موتیں کثرت سے واقع ہوتی ہیں، یعنی اکثر لوگ بہت جلدی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ موتوں کا کثرت سے واقع ہونا یہ آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلے کئی دنوں کے بعد کسی کی خبر ملتی تھی، ابھی آج حال یہ ہے کہ روزانہ کم سے کم 3-4 تو خبریں ویسی ملتی رہتی ہیں، جہاں کہیں ہیں خبر آ رہی فلاں کا انتقال ہو گیا، اچھا چلتا گیا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا انتقال ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا انتقال ہو گیا۔ موتوں کی کثرت ابھی لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا کثرت سے اموات ہو رہی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ جب گناہ کثرت سے ہونے لگتے ہیں تو موتیں بھی کثرت سے واقع ہوتی ہیں۔ لہذا آج کی اس محفل میں میں ایک خاص پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گناہ سے بھی بچنا اور گناہوں کو دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا۔ یہاں رابطوا مقابلے کے لیے تیار ہے، دو عظیم مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے مقدس دین پر اگر کسی قسم کا کوئی حملہ ہونے والا ہوتا ہے، اس کے دفاع کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ سرحد دین کی سرحد کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا، یہ ہر مومن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ لہذا ہم مومن ہونے کی حیثیت سے اس ذمہ داری کو پا چکے ہیں۔ ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمیشہ تیار رہنا ہے دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے۔ اب یہاں پر شاید ہو سکتا ہو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو کہ دین کی سرحدوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کو آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کر کے گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ سنیں، اور اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ورابطوا، دین کی سرحد کی حفاظت کے لیے تیار ہو۔ دین کی سرحد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کا مقدس دین، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، جس کو ایمان بھی کہا گیا، اسلام بھی کہا گیا۔ ایمان اور اسلام دونوں مترادف چیزیں ہیں، صرف اعتباری فرق ہے۔ تو اسلام جس کا مکمل مفہوم یہ ہے، اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے وہ مکمل دین ہے۔ دین کا پورا ڈیفینیشن، دین کی ایک مکمل تفسیر کی تعریف، اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ لے کر کے آئے وہی دین ہے۔
یہ دین کی تعریف ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا لے کر کے آئے وہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہاں علماء بیٹھے ہیں اور ائمہ مساجد کی تقریروں سے ان کے درس سے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ نماز دین ہے، روزہ دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، حج دین ہے، حقوق اللہ یہ دین ہے، حقوق العباد یہ بھی دین ہے، یہ مکمل دین ہے، اللہ کا مقدس دین۔ اب اس دین کی سرحد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دین کی سرحد کی حفاظت کے لیے دین کی سرحد کو بھی آپ سمجھتے چلیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی ایک مکمل سرحد ہے، یعنی اس کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہ خود بڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی اگر حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھی نہ بڑھنے دیا جائے، بلکہ اس کو وہیں پر روکنے کی کوشش کی جائے۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ کا حکم یہ اللہ کا مقدس دین ہے، اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے اس پر عمل کرنا، اس کو ادا کرنا یہ دین پر عمل ہے۔ اور اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے لیے کوئی ڈراتا ہے، کوئی آپ کو دھمکاتا ہے زکوٰۃ مت دینا، تو اس وقت دین کی سرحد کی حفاظت کے لیے آپ کو تیار ہونا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا تو اس وقت آپ کو نماز پڑھنا بھی ہے، اور نماز کے لیے جو روکتا ہے اس کے لیے سینہ سفر ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد کے ذریعے اس کا دفاع اور اس کا مقابلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو دین کی سرحد کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اب آئیے اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں تاکہ اس کو آپ تنقید نہ سمجھیں بلکہ اس کو اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ جب اللہ کے مقدس دین کو کوئی بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بدلنے نہ دیا جائے، تو یہ دین کی سرحد کی حفاظت ہے، دین کی سرحد کی حفاظت۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، یعنی اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفۃ المسلمین ہوئے تو اس وقت ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک گروہ تیار ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تھا وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے تھے۔ قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اگر کوئی قرآن کی ہی کسی حکم کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے زکوٰۃ کا فرض ہونا ثابت ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن ہی کی آیت سے ثابت ہے کہ اب زکوٰۃ نہیں ہے، دیکھیے ان کا استدلال کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کے اموال سے آپ صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے تاکہ ان کو آپ ستھرا کر دیں اور ان کو صاف کر دیں۔ تو خذ من اموالہم، ان کے اموال سے آپ زکوٰۃ لیں، یعنی یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ زکوٰۃ لیجئے اور یہ پاک ہو جائیں، یہ صاف ستھرے ہو جائیں۔ اب جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تب یہ حکم نہ رہا۔ یہ استدلال اس جماعت کا تھا جن لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کریم کی آیات سے ہی سمجھانا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تو تم نے پڑھا اور یہ نہیں سنا، یہ نہیں پڑھا، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور قرآن کریم کی آیات کا حکم یہ ہے کہ جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں حضور کی ظاہری حیات میں جو حکم آ گیا اب وہ قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے۔ ایک بار جو حکم فرض کی حیثیت سے آ گیا اب وہ نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیل نہیں، یعنی اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کا جن لوگوں نے انکار کیا تھا وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، بظاہر دین کو ماننے والے نظر آ رہے تھے اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کر رہے تھے، قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حکم دین کو بدل رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں جب سمجھایا، نہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو آپ نے اعلان فرما دیا ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا، ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اور یقیناً اس وقت کچھ حضرات نے جب یہ کہا کہ اے امیر المومنین وہ تو کلمہ گو ہیں،
وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد کیسے کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے برابط ہو، لہذا یہاں حکم خداوندی کے مطابق دین کی سرحد کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اگر کوئی اللہ کے دین کے حکم کو بدلنا چاہتا ہے، تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ہمیں ہر طرح سے تیار رہنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا، سارے صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے، منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا گیا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے وہ جماعت کا اثر رسوخ ختم ہو گیا اور حق کا غلغلہ، پرچم حق بلند ہو گیا۔ عزیزان محترم، اس طرح سے اللہ کے مقدس دین کو بدلنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جائے گا، جہاد باللسان بھی کیا جائے گا، جہاد بالقلم بھی کیا جائے گا، اور ایسے حالات میں صبر بھی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی تانا دے رہا ہے، اگر کوئی ڈرا رہا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہے، کوئی جیل کی سلاخوں میں بند کرنے کی بات کر رہا ہے، کوئی قانونی جرم میں مبتلا ہونے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی کس طرح سے ڈرا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی کہنا ہوگا جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون جاری ہے، اللہ نے ہمیں حیات عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کے مقدس دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ حیات اسلام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، لہذا ہم جب تک زندہ رہیں گے اسلام کو زندہ رکھیں گے۔ اس کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، بہت غور سے سنیے۔ اللہ کے مقدس دین کی تبدیلی کی اگر کوئی بات کرتا ہے، دین کو بدلنے کی اگر کوئی بات کرتا ہے، اس وقت خاموشی کا مظاہرہ نہیں، بلکہ اس وقت آپ کو متحرک ہونا ہوگا، تحریک چلانا ہوگا، اس وقت پوری طرح سے آپ کو تیاری کرنی ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین کی تبدیلی کو آپ قبول کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ اب یہاں کوئی بہانہ نہ بنائے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے لہذا صبر کر کے رہ جائیں، یہاں وہ صبر کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت میدان میں آ کر پرچم اسلام بلند کرنا ہوگا۔ یہی بات کی میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت امام حسین صبر کر سکتے تھے، ورنہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا ضرورت تھی کہ یزید کے مقابلے میں حق کا اعلان کرنے کے لیے اپنی ساری قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اپنے جوان بیٹے شہید ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے بچے کو شہید ہوتے آپ نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود حق بیانی سے پیچھے نہ آئے، بلکہ لوگوں نے جب ڈرایا تو آپ کا فرمان یہی تھا جس کی ترجمانی شاعر نے کہا، شاعر نے کی ہے، مرد حق باطل کے آگے ماں کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اللہ کے مقدس دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی کہتا چلوں، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ابھی چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا ہی نازک مسئلہ بن گیا ہے، اور اس سلسلے میں کبھی کبھی ہماری رگ محبت کو چھیڑا جاتا ہے اور یہ جانچنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی محبت رسول کتنی ہے، ٹیمپریچر ناپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کر کے کوئی نہ کوئی ایک فتنہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں ان کے اندر حرکت کتنی ہے، ان کے اندر تحریک پیدا ہو رہی ہے نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یہ کان کھول کر کے سن لو۔ اگر پوری امت مصطفیٰ، پوری امت مسلمہ اگر گستاخی رسول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی ہونے کے باوجود خاموش ہو گئی تو بہت جلد اس پوری امت کو تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ تباہی کا سامان ہے، یہ بربادی کا سامان ہے۔ اسی لیے اس وقت اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں سرحد کی حفاظت کے لیے تیار رہنا ہوگا، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ اس وقت کی خاموشی یہ ہماری بزدلی کی علامت ہوگی، اور اس وقت پوری طرح سے تیار ہو کر کے میدان میں آ جانا، اور اگر اس حال میں موت بھی آ جائے اور دشمن کے ہاتھ قتل بھی ہو جائیں، انشاءاللہ ہمیں شہادت کا مرتبہ۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشا۔ ایک مومن کا مطلوب شہادت ہے،
اور ہمیشہ شہادت کی آرزو رکھو، ہمیشہ شہادت کی تمنا رکھو، اس لیے کہ آج حالات کو دیکھ رہے ہو، کبھی زلزلہ آ کر کے کتنے ہزاروں کی موتیں ہو رہی ہیں، کبھی کورونا مرض کی بنیاد پر ہزاروں کے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، کوئی ہارٹ اٹیک ہو کر کے موت کے گھاٹ اتر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو کر کے جا رہا ہے، کوئی کسی ذلت کی موت مر رہا ہے۔ میں اس کی موت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جس نے اپنی جان قربان کر دیا، یقیناً پوری دنیا میں اس کی موت بڑی باعزت ہے، اس کا مرتبہ بھی بلند ہے، اس کا رتبہ بھی بلند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عزت کا مقام عطا کیا جائے گا کہ دنیا کے کونے کونے سے اسے سلام پیش کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، تحفظ ناموس رسالت کے لیے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، یقیناً دنیا اسے سراہتی ہے، دنیا اسے فراموش نہیں کرتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے بریلی کے تاجدار نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، تحفظ ناموس رسالت، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مقام و مرتبے کو ماننا اور اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے ہمیشہ اس کے مقابلے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے تحفظ ناموس رسالت۔ یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ماننے کی بات بھی کر رہے ہیں اور گستاخوں سے گلے بھی مل رہے ہیں، گستاخوں سے محبت کا سلسلہ بھی باقی ہے، تعلقات بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ جن جماعتوں نے اپنی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کر کے کتابیں شائع کی ہیں، کتابیں چھاپی ہیں، پوری جماعت کی بنیاد توہین رسالت پر ہے، آج اسی سے اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اور اب تو ان کی توہین کا سلسلہ اور بڑھ گیا اور ان کی گستاخی کا سلسلہ اس طرح سے بڑھتا جا رہا ہے، اب تو کھل کر کے ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تو مسلمانوں انہیں پہچانو کہ وہی جماعت کا لیڈر ہو کر کے اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اور ایک ہی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، ایمان اور کفر کو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپ کو تیار رہنے کی جو بات میں عرض کر رہا ہوں، آمدن برسر مطلب، اب اس کو ہوش کے ساتھ سنو کہ جب اللہ کے مقدس دین کو معاذ اللہ کوئی کفر میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی لیڈری کو ٹھوکر مار دو، وہ قائد نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارا رہنما نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ حکم شرع کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہے، لہذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ آج بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے، قوم کی لیڈری کے نام پر قوم کو نہ جانے کہاں کہاں لے جا رہے ہیں کہ کفر میں تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، کفر سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کو کفر کا نظریہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ کفر سے مشابہت، کفار اور کفار کے جو شعار ہیں ان سے محبت اور ان کو مکمل طور پر اپنے درمیان لانے کی کوششیں جاری ہیں، کوششیں بہت تیزی کے ساتھ جاری ہیں۔ اب یہ یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ کس کے دلال ہیں جو کام کر رہے ہیں، کس کے دلال ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ جو قوم بک چکی ہے وہی یہ کام کر رہے ہیں، اور جو قوم بکی نہیں ہے وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ جو اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہ کبھی بکتا نہیں ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے وہ کفار کے ہاتھ بکا ہوا ہے، وہ کسی تنظیم کے ہاتھ بکا ہوا ہے۔ الحمدللہ جماعت اہل سنت کی جو قیادت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ الرضوان کے دور میں تھی، آج بھی الحمدللہ اسی قیادت، وہی قیادت بریلی سے اور اسی قیادت کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس قیادت سے ہٹے تو پھر دین سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، اور دین کی سرحدوں کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور ایک بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی بن گئی ہے کہ اگر ارتداد کا مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان پھیلایا جا رہا ہے تو ارتداد کو روکنے کے لیے یہ دین کی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے۔
یہ لفظ شاید ہو سکتا ہو تھوڑا سا آپ کو مشکل نظر آ رہا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے علماء نے ارتداد کے حوالے سے ابھی کافی تقریریں کی ہوں گی. میں صرف آپ کو بہت آسان انداز میں اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے مقدس دین پر جو عمل کر رہا ہے، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہے، اگر کوئی اس مسلمان کو کفر کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے اور شعار کفر کو اپنانے کی بات کر رہا ہے، کفر کے احکام پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہے، اسلام کو چھوڑنے کا کوئی مشورہ دے رہا ہے، تو گویا یہ ارتداد یعنی مرتد ہونا، اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے جانا، یہ ارتداد ہے. اب آئیے اس سلسلے میں حدیث پاک سن لو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. بس 5 سے 7 منٹ کے اندر اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یہ حدیث مبارکہ بڑی عظیم حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کتاب الایمان کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 3 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی، یعنی اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کو ایمان کی لذت ملے گی اور اس کا ایمان برقرار رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت ملے گی، یعنی اس کو ایمان پر ثابت قدم رہے گا. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ان کے ما سوا سے سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے علاوہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ ہو جائے تو یہ ایمان کی مٹھاس کے لیے ضروری ہے. یعنی ایمان موجود ہونے کے لیے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے یہ پہلی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اس کو بارہا آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ ہماری آج دنیا میں، دنیاوی زندگی میں جن جن چیزوں سے بھی محبت ہے، چاہے وہ والدین سے ہو، دوست و احباب سے ہو، اولاد سے ہو، بیوی سے ہو، دولت سے ہو، مال سے ہو، جائیداد سے ہو، کرسی سے، اقتدار سے، کسی سے بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزوں کی محبت ایک طرح، ان سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. دوسری چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی کسی انسان سے محبت کرے تو وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے. یعنی اگر کسی سے محبت ہو، جیسے والدین سے محبت ہے تو یہ اللہ کے لیے، اولاد سے محبت ہے تو اللہ کے لیے، اولیاء سے محبت ہے اللہ کے لیے، کسی مسلمان دوست سے محبت ہے اللہ کے لیے، یعنی دوستی ہو تو اللہ کے لیے، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. یہ بھی ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کی کسوٹی ہے، ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اب تیسری اور آخری چیز جو کہ آج کے عنوان سے بہت ہی عظیم تعلق رکھتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. صحیح بخاری شریف کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو. کیا آج کوئی اگر اس سے کہا جائے کہ آگ میں دھکیل دیں گے آپ تو اس کو کوئی پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، جس طرح آگ میں جانے کو کوئی ناپسند کرتا ہے ایسے ہی مسلمان کفر کی طرف جانے کو ناپسند کرتا ہے. تب سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کیا ہے، اس کے اندر ایمان موجود ہے، اس کو ایمان کی مٹھاس مل رہی ہے، ایمان کی لذت حاصل ہو رہی ہے، وہ ایمان پر ثابت قدم رہے گا. عزیزان محترم، آج کے اس خطاب کا ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ایمان پر ثابت قدم رہ کر جو صبر کر لیتا ہے یقیناً ایک بہت ہی کامیاب انسان بن کر کے دنیا سے جاتا ہے. ایمان پر ثابت قدم رہ کر کے جو اللہ کے مقدس دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ سب سے کامیاب انسان ہو کر کے دنیا میں جاتا ہے.
ہے، جو اللہ کے مقدس دین پر بھی صبر کر رہا ہے، ایمان کی حالت میں ہے، محبت رسول میں سرشار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے مقدس دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ تیار ہے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، یقیناً وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ پوری دنیا کی طاقت اگر اسے زیر کرنا چاہے اسے زیر نہیں کر سکتی ہے، حکومت اسے شکست دینا چاہے حکومت اسے شکست نہیں دے سکتی ہے، اور اگر اسے حکومت کسی برے پھندے میں پھانسنا چاہتی ہے تب بھی وہ نہیں پھنس سکتا ہے، بلکہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، حضور مفتی اعظم رحمت رضوان کے سامنے ایک نسبندی کا مسئلہ آ گیا تھا، اس پر فتویٰ دینے کی بات آ گئی تھی۔ حضور مفتی اعظم رحمت رضوان جب فتویٰ دے رہے تھے نسبندی کے حرام ہونے کا، کچھ لوگوں نے تھوڑا سا آپ کو ڈرایا کہ فلاں کی حکومت ہے جو بہت ہی ڈکٹیٹر ہے، کسی کو بھی وہ جیل میں بھیج دیتی ہے، کسی کو بھی وہ سزا سنا دیتی ہے، لہذا ایسا فتویٰ نہ دیں، کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے نسبندی کو جائز قرار دیا جائے۔ تو سرکار مفتی اعظم رحمت رضوان نے اس وقت جلال کے عالم میں فرمایا مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ رضا کا فتویٰ وہی ہے جو شریعت کا فتویٰ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے کہ حضور مفتی اعظم رحمت رضوان نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ کا حکم تھا، اللہ کا دین تھا، اس کو پیش فرمایا۔ یہ اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اس طرح سے دین کی سرحد کی حفاظت ہوتی ہے کہ جو اصل حکم ہے وہی بیان بھی کیا جائے، اس وقت ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جائے اور یہ کہا جائے حکومت بدل سکتی ہے، فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ اور جو اس طرح سے جواں مردی اور حق کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے۔ حکومت بدل گئی فتویٰ نہیں بدلا، اللہ کی مدد حضور مفتی اعظم رضوان کے ساتھ رہی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا آج اگر کوئی تبدیلی کی بات کر رہا ہے، تبدیلی کی مشن چلا رہا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ اب اسلام میں کیا رہ گیا ہے، مسلمانوں کے پاس کون سی بڑی چیز رہ گئی ہے، حکومت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اقتدار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، فوج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، دولت مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اثر و رسوخ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، لہذا اے مسلمان نوجوان اب اسلام کو چھوڑ دے، یہاں تیرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی تجھے بچا نہیں سکتا ہے، کوئی تجھے دولت نہیں دے سکتا ہے، کوئی تیرے کاروبار کے لیے راستہ ہموار نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح آج قوم کے نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، ارتداد کی طرف لے جانے کی کوششیں جاری ہیں، اور سب سے خطرناک ماحول یہ ہے ہماری ہی قوم کی بیٹیوں کو لالچ دے کر کے، نکاح کی لالچ دے کر، نکاح کی لالچ دے کر کے انہیں پھاندے میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور انہیں مرتد بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ان کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جو اپنی بچیوں کو تعلیم دینے سے قاصر ہیں، اپنی بچیوں کو جنہوں نے ایمان کی لذت سے آشنا نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنی بچیوں کو محبت رسول سے آشنا نہیں کیا ہے، جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کو خاتون جنت کی زندگی نہیں بتائی ہے، وہی بچیاں آج کفر اور ارتداد کی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہیں، لالچ کی طرف بھاگتی جا رہی ہیں، دولت کے نشے میں کفر اختیار کر رہی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو آج بچیاں کفر اختیار کر کے کسی غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ یہی ماں باپ کل میدان محشر میں دیکھیں گے، ان کی نگاہوں کے سامنے انہیں گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ آج اپنے جو ماں باپ اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم نہ دے کر کے انہیں کفر و ارتداد پر آمادہ کر رہے ہیں یا معاذ اللہ اس کی طرف جاتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے ہیں، ان سے میں ضرور یہ بات کہوں گا بہت زیادہ آپ کو اس سلسلے میں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں اس بات کی خاص تربیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے مدرسے میں بچہ آ جاتا ہے یا جہاں مدرسۃ البنات ہے وہاں بچیاں آ جاتی ہیں، الحمدللہ ان کے ذہن و فکر کو سنوارا جاتا ہے۔ سب سے پہلی تربیت ذہن و فکر کو آوارہ ہونے سے بچانا۔ بچوں اور بچیوں کی جو سب سے عظیم تربیت ہوتی ہے ذہن اور فکر کو آوارہ ہونے سے بچانا۔ یہ تربیت اسکول میں بھی نہیں، یہ تربیت کالج میں نہیں ہے،
یہ تربیت یونیورسٹی میں نہیں ہے، یہ تربیت دنیاوی دانشگاہوں میں نہیں ہے، یہ تربیت آپ کو مدرسے میں ملے گی، یہ تربیت آپ کو دارالعلوم میں ملے گی۔ اور جس مدرسے میں واقعی تزکیہ نفس کا درس دیا جا رہا ہے، جہاں محبت رسول کا جام پلایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں اور دین کی سرحدوں کی حفاظت کا ایک عظیم شوق دلایا جا رہا ہے، وہاں پڑھنے والے اور وہاں پروان چڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے ذہن اور فکر آوارہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن و فکر میں ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دین پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو ہم اس کی انگلی کاٹ کر کے رکھ دیں گے، اگر کوئی مقابلے کے لیے آتا ہے ہم ہر طرح سے اس کے سامنے اپنی جان کی قربانی دینا پسند کریں گے، مگر دین پر کوئی آواز اٹھاتا ہوا ہم اسے پسند نہیں کریں۔ الحمدللہ مدارس دینیہ سے یہی کام ہو رہا، یہی وجہ ہے کہ حکومت کو جو سب سے زیادہ تکلیف ہے مدرسوں سے، اسی بنیاد پر کہ مدرسوں میں ذہن و فکر کا ذہن بنایا جا رہا ہے، فکر بنائی جا رہی ہے، مرتد ہونے سے بچانے کی فکر مدرسوں میں ضرور ملتی ہے، اس لیے حکومت چاہتی ہے کہ مدرسے بند ہو جائیں، مگر یاد رکھو اللہ کے مقدس دین پر عمل کرنے والے انشاءاللہ ہر دور میں رہیں گے، حق پر قائم رہنے والے جن پر اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوگا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، وہ ہر دور میں رہیں گے۔ مدرسے بند کر کے ذہن و فکروں کو آوارہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں بوانگ توحل یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر مدرسوں کو بند کرنے کی بات کوئی کر رہا ہے یا حکومت کے بل بوتے پر، طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر دینی مدارس کو اگر بند بھی کیا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت زندہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر جو قائم ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا ذہن بھی محفوظ ہے، ان کی فکر بھی محفوظ ہے، ان کا دل بھی محفوظ ہے، ان کا کردار محفوظ ہے، انشاءاللہ جب تک وہ زندہ رہیں گے پرچم اسلام کو بلند کرتے رہیں گے، حق کا اظہار کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، الحمدللہ دارالعلوم فیضان سرکار کلاں سے طلباء کو آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے مکمل قرآن مقدس اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس سلسلے میں بس آپ سے ایک گزارش اور یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ واقعی ان مدارس کا ایک بہت بڑا اہم رول ہے، بڑا عظیم کردار ہے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور ہماری قوم کے نوجوانوں کے فکر کو آوارہ ہونے سے بچانے کے لیے یہ مدارس کا بڑا عظیم کردار ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں، دارالعلوم میں بھیجیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا اسکول مت بھیجو، اسکول کی تعلیم آپ دلائیں ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچے کے ذہن و فکر کو سنوارنے کے لیے ان علماء کے پاس بھیجنا بھی ہوگا، جہاں پر سنی صحیح عقیدہ علماء تعلیم اور تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں ان کے پاس بھیجیں گے۔ انشاءاللہ بچے جب تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہوں گے کبھی کفر اور ارتداد کی طرف جانا پسند نہیں کریں گے، ان کا ایمان محفوظ ہوگا، ان کا عقیدہ محفوظ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ الحمدللہ دارالعلوم فیضان سرکار کلاں سے مجھے یہ بات سن کر کے بڑی خوشی ہوئی اور میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا اس دارالعلوم کی ترقی کے لیے آپ ان کی طرف توجہ کریں، ترقی کے لیے توجہ کریں، اس لیے کہ اہل ثروت حضرات سے اور اہل خیر حضرات سے ہی امید قوی ہے کہ مدارس قائم بھی ہیں اور الحمدللہ انہیں کی کوششوں سے مدرسے ترقی کی طرف گامزن ہیں، لیکن جہاں توجہ قوم کی ہٹ جاتی ہے وہیں پھر یہ دارالعلوم بالکل ہی کمزور ہوتے جائیں گے یا ایسا اللہ نہ کرے بند ہو جائیں، اس لیے آپ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں پھر یہ پیغام دہراتے وقت کرنا چاہوں گا، زندگی بہت مختصر ہے، زندگی بہت مختصر ہے، لہذا اس زندگی کو ایک بہتر زندگی بنا کر کے جاؤ۔ کاش اگر ہماری اس پوری زندگی کو ہم نے اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے گزارنے کا اگر عہد کر لیا تو انشاءاللہ یہ ہماری زندگی جو اب باقی ہے یہ ہمارے لیے غنیمت ہے اور یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جب دنیا سے جائیں گے تو سرخرو اور سرفراز اور کامیاب ہو کر کے دنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لعلکم تفلحون، یہاں بمانا یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت آپ کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہیں۔
کامیابی آپ کے قدم چومتی رہے گی، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو بھی، اپنا عمل بھی درست کرنا ہوگا۔ خود ہی اگر غلط کاموں کی طرف، برائیوں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر دین کی سرحدوں کی حفاظت کہاں سے؟ اس لیے میں اپنی قوم کے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو وقت ضائع کرتے ہوئے ادھر ادھر ٹائم پاس کر رہے ہیں، کوئی کیرم میں، کوئی ادھر ادھر خالص بیٹھ کر کے وقت ضائع کر رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا اللہ کے مقدس دین کے کاموں کے لیے آپ کے وقت کی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے۔ وقت بھی بڑی قیمتی چیز ہے، اگر مال نہیں تو کم سے کم وقت تو پیش کرو، آؤ اور بیٹھ کر کے کچھ عظیم ترقی کے لیے، کاموں کے لیے بات کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے اللہ کے مقدس دین کی مدد کے لیے آگے آنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آپ کی جائز مرادیں، تمنائیں ضرور پوری کریں۔ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، دین پر ثابت قدم رکھے گا۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ابھی کل کا ایک دن گزارنے کے بعد پرسوں شب برات ہے، شب برات جس کے متعلق آپ نے الحمدللہ علماء اہل سنت سے بارہا سنا کہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، جس میں عبادت ہمارے لیے کافی ثواب کا باعث ہے۔ اور اس رات کے متعلق جو صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات خاص فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں خاص فیصلے ہوتے ہیں، لہذا ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے متعلق جو بھی اہم فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو رہے ہوں تو اس حال میں کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، نیکیوں میں وقت گزر رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر خرافات میں وقت گزر رہا ہو اور فیصلہ ہو رہا ہو۔ کیونکہ روایت کے مطابق یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اس وقت بندہ کہیں کچھ کام کر رہا ہے اور اس کا نام موت کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے، یعنی مرنے والوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے اور وہ کسی اور کام میں مصروف ہے۔ یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ موت سے بالکل بے خبر ہو کر کے اور دنیا کی لذتوں سے آشنا ہونے کے لیے بالکل بے فکر ہو گیا اور اسے احساس نہیں ہے۔ اس لیے شب برات بڑا ہی عظیم، بہت ہی اچھا موقع ہے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے شب برات ایک بہترین رات ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ جو روایت ہے کہ سب کی بخشش ہوگی مگر کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی، ان میں جادوگر جو جادو ٹونا کرتے ہیں اور رنجش پالنے والے، یعنی ایک بھائی اپنے بھائی سے جو دشمنی رنجش رکھا رہتا ہے، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیشہ شراب پینے والا یعنی شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو بخشش نہ ہونے کا ذکر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس نے مکمل اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد نہیں کیا۔ لہذا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر صحیح معنوں میں توبہ کا ارادہ کر رہا ہے اس طرح سے کہ ہمیشہ اس گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بھی مغفرت فرمائے گا۔ یعنی جو ہمیشہ شراب پینے کی عادت بنایا ہوا ہے، نشہ کی عادت بن چکی ہے، لیکن شب برات میں اگر کوئی وعدہ کر لیتا ہے اے پروردگار آج میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں، ہمیشہ میں نشہ کو چھوڑ دوں گا، اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے جو توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب تک جو گناہ اس سے ہوئے ہیں یعنی شراب کے نشے جتنے بھی کیا ہے، سچے دل سے توبہ کرے تو یقیناً اس کی مغفرت ہوگی۔ تو شب برات میں گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، عرض کرنا ہے، توبہ بھی سچے دل سے کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمے ہے، ماں باپ کا حق، بھائی بہن کا حق، رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، یہ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا عہد بھی کریں اور ادا بھی کریں۔ ایسا نہیں کہ خالی توبہ تلہ کر رہے ہیں اور حق ادا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ حق ادا کرنے کی
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کریں کہ اللہ مجھے فلاں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے لیے اسباب پیدا فرما، میں حق بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے لیے اسباب ضرور پیدا فرما۔ جیسے کہ کسی کا مال قبضہ کر لیا ہے، کسی کی جگہ قبضہ کر لیا ہے اور نہیں دے رہا ہے، کسی کا قرض لے لیا ہے نہیں دے رہا ہے اور مال دینا نہیں چاہتا ہے، تو یہ جب تک حق ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ پہلے حق بھی ادا ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی کرے، اور دعا کی قبولیت کے لیے یہ لازم ہے کہ اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا جائے، حضور کے وسیلے سے ہی دعا کرے، انشاءاللہ دعائیں قبول بھی ہوں گی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل معاف فرمائے اور ہر گناہ ہر برائی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور آخری سانس تک ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہاں پر ایک کتاب ہے فضائل شعبان و شب برات، یہ کتاب آپ کو مل جائے گی، آپ حضرات وہاں سے حاصل کریں، اور ساتھ ساتھ مسواک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے اس کو بھی حاصل کریں۔ یہ حضور مفتی اعظم احمد نظام کا استخراج کردہ تحفہ نوری ایک نقش ہے، اس کی فضیلت، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ انشاءاللہ العزیز 11 مارچ بروز سنیچر بعد نماز عشاء سنی بڑی مسجد میں جشن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور دارالعلوم حنفیہ رضویہ کولابہ ممبئی کا جلسہ دستار بندی منعقد ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ فقیر برکاتی اسی مسجد میں امام ہے، وہیں پر 11 مارچ کو یہ جلسہ ہے، آپ حضرات اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم بھائی۔ ہاں السلام علیکم جی، بولیے بھائی۔ ہاں ابھی سہیل